پیارے دوستو، اس زمین پر رہنے والی کچھ عورتیں ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، انہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے۔ ہر وقت ان پر خدا کی رحمت برستی ہے، کیونکہ یہ عورتیں ان کاموں کو انجام دے رہی ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہوتے ہیں، جیسے کہ غیبت سے بچنا، چغلی نہ کرنا، نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد اپنے شوہر کی اطاعت پر توجہ دینا۔ مگر افسوس، کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جن کے پیروں تلے آنے والی زمین بھی ان پر لعنت بھیجتی ہے، اور ایسی عورتیں اللہ کے عذاب کا نشانہ بنتی ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، عورت کا تو دنیا میں پہلا روپ ہی رحمت ہے۔ بیٹی بن کر پورے خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے، بہن بن کر بھائی کا سچا دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے، اور جب بیوی بنتی ہے تو ہمیشہ ساتھ نبھانے والی، ہر دکھ اور سکھ میں ساتھی بن جاتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو اللہ اس عورت کا مقام اتنا بڑھا دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ حضرت امام علی نے فرمایا کہ مرد کی مردانگی کی سب سے عظیم سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے کبھی کسی عورت کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہ آئے۔ دوستو، معاشرے میں عورت کا فطری مقام اس کا گھر ہے، جہاں وہ اپنی چھوٹی سی ریاست کی ملکہ ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے مذہب اسلام نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے جو کسی دوسرے مذہب نے عورت کو نہیں دیا۔ ہمارے مذہب اسلام نے مرد کو عورت کا محافظ قرار دیا ہے، اور یہ ہمارا ہی مذہب اسلام ہے جس نے رشتوں کی پہچان کرائی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عورت کی کچھ خوبیاں بتانے جا رہے ہیں، جن خوبیوں سے عورت کا کردار مزید مزین ہو جاتا ہے۔ لیکن دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ عورت کی وہ دو غلطیوں کے بارے میں جس سے عورت کو منحوس قرار دیا گیا۔ یہ دو کام جو بھی عورت کرتی ہے تو وہ منحوس عورت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی بتائیں گے کہ حضرت علی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ تو دوستو، ہم امید کرتے ہیں حضرت علی کا نام سن کر آپ نے ویڈیو کو لائک تو کر ہی دیا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی شیر خدا، وہ کون سی عورت ہے جو گھر کے لیے منحوس ہوتی ہے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو مولا علی نے فرمایا، اے بندہ خدا، اللہ نے کسی کو منحوس نہیں بنایا، لیکن افسوس یہ انسان کے اعمال ہی ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کو پریشانیوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا، یا علی، وہ کون سے کام ہیں؟ حضرت امام علی نے فرمایا، گھر کے لیے وہ عورت پریشانی کا سبب بنتی ہے جس کی رگ رگ میں یہ دو عیب پائے جائے۔ پہلا عیب کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں کی غیبت کرتی ہو، ادھر کی بات ادھر پہنچاتی ہو، اور دوسرا عیب کہ وہ بار بار جھوٹ بولتی ہو۔ یاد رکھنا، وہ نحس عادتیں ہیں جو کسی بھی عورت میں ہوگی، وہ اپنے ساتھ گھر والوں کو بھی برباد کرتی ہے۔ یہ دو کام جو بھی عورت کرتی ہے تو وہ گھر کی خوشحالی، برکت اور سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ تو دوستو، یہ دو کام، ایک غیبت کرنا اور دوسرا جھوٹ بولنا، یہ دو کام عورتوں کو نہیں کرنے چاہیے، ان کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر عورت بخشی جائے گی، مگر شوہر کو یہ 5 جملے بولنے والی بیوی کبھی نہیں بخشی جائے گی۔ یہ 5 کام جاننے سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سمجھنا پڑے گا، تبھی آپ کو یہ 5 کام سمجھ میں آئیں گے۔ ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی، وہ بہت ہی حسین و جمیل تھی کہ دائیں بائیں دیکھنے والے لوگ اس پر مرتے تھے۔ ہر لڑکی کی خواہش تھی کہ میں اس سے شادی کروں، مگر ایک بدقسمت شخص کی قسمت کا ستارہ چمکا، اس کا اس خوبصورت لڑکی سے نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، اس خوبصورت لڑکی نے شوہر کی زندگی جہنم بنا دی۔ ابھی ان کی عمر 35 سال بھی نہیں تھی کہ اس کے زندگی کا سورج ڈھل گیا، اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی سانسوں نے اس کے ساتھ بے وفائی کی، اس کی روح نے عرصہ دراز تک اس کا ساتھ نہ دیا۔ لڑکی مر گئی، اب عورتیں اس کو غسل دے رہی تھی۔ غسل دیتے وقت عورتوں نے دیکھا اس کی خوبصورتی بدصورتی میں بدل گئی، اس کا خوبصورت چہرہ بھیانک جھوری کا شکار ہو گیا۔ عورتیں حیرت میں پڑ گئی کہ آخر اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے۔ جب اس کا جنازہ گھر سے نکل گیا، میت اٹھانے والوں نے ایسا محسوس کیا
کہ انہوں نے کسی وزنی اور بھاری پتھر کو اٹھا رکھا ہے۔ خیر، جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان پہنچے اس لڑکی کو دفن کرتے وقت سب لوگ توبہ توبہ کرنے لگے، استغفر اللہ پڑھنے لگے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا اس کی قبر میں دھواں ہی دھواں ہے، اس کی قبر میں بچھو ہی بچھو ہے۔ لوگوں نے اس کی قبر کو بند کر دیا۔ دوسری جگہ قبر کھودی، وہاں پر بھی وہی منظر دیکھنے کو ملا، وہاں بھی دھواں ہی دھواں اور بچھو ہی بچھو ہے۔ الغرض 2-4 مرتبہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک اللہ والا وہاں سے گزر رہا تھا تو اسے لوگوں نے پوچھا کہ ہم جہاں بھی قبر کھودتے ہیں وہاں جلتی ہوئی آگ یا دھواں یا منہ کھولے ہوئے سانپ اور بچھو نظر آتے ہیں۔ اس اللہ والے نے کہا کہ یہ اس عورت کے زندگی میں کیے ہوئے گناہوں کا نتیجہ ہے، اسی لیے تم جہاں بھی قبر کھودو گے ایسے ہی منظر دیکھنے کو ملیں گے، کیڑے مکوڑوں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ کافی کوشش کرنے کے بعد بھی جب یہ لوگ ناکام رہے تو ان لوگوں نے اس لڑکی کو اسی قبر میں دفن کر دیا جس قبر میں بچھو تھے، دھواں دھواں تھا، سانپ تھے۔ کافی کوششوں کے بعد بھی جب یہ لوگ ناکام ہو گئے تو انہوں نے اس لڑکی کو آگ میں ہی دفن کر دیا۔ اس کو دفنانے کے بعد چند عورتیں اس کے گھر میں آئی، اس کے شوہر سے ملی اور پوچھا آپ کی بیوی ایسے کون سے گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کی قبر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڑھا بن گئی۔ اس کے شوہر نے کہا کہ میری بیوی مجھے 5 جملے بار بار بولا کرتی تھی، مجھے یقین ہے ان 5 جملوں کی وجہ سے ہی اس کو اتنا دردناک عذاب ملا ہو۔ نمبر 1، وہ باتوں ہی باتوں میں کہتی تھی کہ میں نے آج تک کوئی بھلائی نہیں دیکھی، حالانکہ میں نے اس عورت پر ہزاروں نعمتوں کی بارش برسائی، اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے کہتی تھی میں نے آپ سے شادی کر کے کوئی بھلائی نہیں دیکھی، کوئی اچھائی نہیں دیکھی، مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ نمبر 2، وہ میری ناشکری کیا کرتی تھی۔ نمبر 3، شام کو جب محنت مزدوری کرنے کے بعد تھکا ہارا جب میں گھر آتا تھا تو بجائے وہ میرا احترام کرنے کے کوئی ایسا جملہ بولتی جس سے میری تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ نمبر 4، ہمیشہ وہ مجھے ایسا جملہ بولتی جو میری پریشانی کا سبب بنتا۔ نمبر 5، وہ میرے سامنے ایسے الفاظ بولتی جس سے میرے والدین کی توہین ہوتی۔ یہ 5 جملے ایسے ہیں جس کی وجہ سے میری بیوی کی قبر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڑھا بن گئی۔ اس کی قبر میں جہنم کی آگ جلنے کی وجہ یہی تھی۔ اے اسلام کی مقدر شہزادیوں، اگر تم دنیا میں آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہو تو ان 5 کاموں سے پرہیز کر لینا۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اسے اپنے تک ہی نہ رکھیں، اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں تک، خاص کر اپنی بہنوں تک، مسلمان بہنوں تک اسے ضرور شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم ایسے ہی اسلامک ویڈیوز روزانہ آپ کی خدمت میں لے کر آتے رہتے ہیں۔ تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔